السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کیا ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک پاکستان نے کتنی دفعہ IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کس گورنمنٹ نے کتنا قرضہ لیا اور کتنی دفعہ IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس وقت ایک پاکستان کتنے ڈالر کا مقروض ہے، تمام تر حقائق جانیں گے اس پروگرام میں۔ اگر یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سب سے پہلے پاکستان نے ناظرین پاکستان بننے کے بعد 1958 میں پہلی دفعہ IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت ایک ڈالر 3 روپے کا تھا، جو کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کی بیرونی امداد چند ماہ کے لیے بند ہونے کی وجہ سے بڑھ کر 7 روپے تک چلا گیا تھا، لیکن اس وقت معاشی حالات قدرے مضبوط ہی تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ 1972 تک ہم قرضوں کی ادائیگی سود سمیت کر سکتے تھے۔ ناظرین اس کے بعد 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ بھٹو اس وقت مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ سے خاصے دباؤ کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے قرض زیادہ لینے پر اتفاق نہ کیا، محض 0.3 ڈالر ہی بیرونی قرض لیا۔ اس کے بعد پھر 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں 2 ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا۔ یہ قرض اسی ہی دور میں واپس کر دیا گیا۔ ان کے دور میں افغان جنگ کی وجہ سے ڈالر کی خاصی ریل پیل تھی، اس لیے انہیں مزید قرضے لینے کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ناظرین اب شروع ہوتا ہے جمہوریت کا سنہری دور۔ 1988 میں جب محترم بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنتی ہیں، اس وقت ایک ڈالر 18 روپے کا تھا، اور اسی سال دسمبر میں 1988 میں محترم بے نظیر کی قیادت میں عالمی اداروں سے قرض کے 2 پروگرام حاصل کیے گئے، جو کہ 1990 اور 1992 میں ختم ہوئے۔ ان پروگرام کے ختم ہونے سے مراد یہ کہ قرض واپس کرنے کی مدت ختم ہوئی مگر قرض واپس نہ کیا گیا۔ اسی طرح نومبر 1990 میں نواز شریف کا پہلا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی 1993 میں 1 ارب ڈالر کے قریب بیرونی قرض لیا، اور 1994 میں محترم کے دوسرے دور حکومت میں IMF کا پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب قرض واپس کرنے کی بجائے بین الاقوامی کے چنگل میں پاکستان کے پھنسنے کا آغاز ہو چکا تھا، اور اصل رقم کی بجائے پاکستان محض اوپر کا سود ہی ادا کرنے پہ اتفاق کرتا تھا۔ ناظرین ان دونوں جماعتوں نے IMF سے اور ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے 1995 میں اور 1999 تک 3 پروگرام لیے جو وقت سے پہلے ہی فلاپ ہو گئے، اور اسی طرح 1999 تک پاکستان پر بیرونی قرض کا کل حجم 39 ارب ڈالر تک جا پہنچا، یعنی پاکستان سود کی ادائیگی کے قابل بھی نہیں تھا۔ یوں کہہ لیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا نے نکال دی، جب مارشل لا کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک نے پاکستان پر معاشی پابندیاں لگا دیں، اور IMF نے بھی پاکستان کے لیے قرض دینے کے دروازے بند کر دیے۔ مشرف صاحب کی قسمت اچھی کہ اس دوران 9/11 جیسا بڑا واقعہ ہو گیا، اور امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی، پاکستان پر پابندیوں کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین 1999 اور 2000 کے معاشی جائزے کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے پیرس کلب کے ساتھ معاہدہ کیا اور قرضوں کو ری شیڈول کروایا اور بڑی آسانی سے قرضے حاصل کیے، اور اس طرح پاکستان کو عالمی بینک اور IMF نے دیوالیہ ہونے سے ایک دفعہ پھر بچا لیا۔
اس عرصے میں پاکستان کے سارے سود ادا کر دیے گئے اور اصل زار میں سے بھی 5 ارب ڈالر کی رقم واپس کی گئی، اور 2008 میں پاکستان پر قرض کا بوجھ کم ہو کر 34 ارب ڈالر رہ گیا تھا۔ اس وقت منصوبہ 2020 بھی بنایا گیا، جس کے مطابق پاکستان 2020 تک ملک کے سارے قرضے چکا دے گا۔ ناظرین، 2002 سے لے کر 2008 تک پاکستانی کرنسی مستحکم رہی۔ 1999 میں 52 روپے کا ایک ڈالر تھا، 9 سالوں میں 52 اور 62 روپے کے درمیان ہی رہا، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 سالوں میں ایک ڈالر صرف 10 روپے کی اڑان بڑھ سکا۔ بے نظیر کے قتل کے بعد مارچ 2008 کو نیا زرداری دور جمہوریت شروع ہوا، لہٰذا نئی نویلی جمہوریت نے عالمی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 7.2 ارب ڈالر کا تاریخی پیکج وصول کیا۔ ناظرین، 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں بیرونی قرض 34 ارب ڈالر سے لے کر 59 ارب ڈالر تک پہنچا۔ پیپلز پارٹی نے پاکستان کو 25 ارب ڈالر کا مقروض کیا۔ اس کے بعد 2013 میں نون لیگ کا سنہرا دور شروع ہوتا ہے، جس میں بیرونی قرض 59 ارب سے 93 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ صرف جولائی 2016 سے جنوری 2017 کے 7 ماہ میں 4.6 ارب ڈالر کے نئے قرضے لیے گئے۔ اس 2.3 ارب ڈالر میں سے 1 ارب ڈالر کے اسکوک بانڈ کی فروخت حاصل کی گئی۔ اس بانڈ کو فروخت کرنے کے لیے لاہور اسلام آباد موٹر وے کو ضمانت کے طور پر گروی رکھوایا گیا، جبکہ اگلے مرحلوں میں دیگر موٹر ویز اور سمیت ملک کے تمام ریلوے اسٹیشن اور اہم عمارتیں عالمی منڈی میں گروی رکھوا دی گئیں تاکہ پاکستان قرض کی نعمت سے استفادہ حاصل کر سکے۔ یوں ناظرین، نون لیگ نے 5 سالوں کے دوران پاکستان کو 34 ارب ڈالر کا مقروض کیا۔ ان دونوں جماعتوں نے ملک کو صرف 10 سال کے دوران مجموعی طور پر پاکستان کو 59 ارب ڈالر کا مقروض کیا، جبکہ اس سے پہلے کے 60 سالوں میں پاکستان کل 34 ارب ڈالر کا مقروض تھا۔ لہٰذا ناظرین، تمام تر اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں اور فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ کس نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اور موجودہ حکومت کا اس کھلواڑ میں کتنا حصہ ہے، یا موجودہ حکومت کتنی دفعہ IMF کے پاس گئی ہے۔ تمام تر حقائق جانیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔